ہالےلویا ہالےلویا آئی ایم سب جو ابھی کنیکٹ ہو رہے ہیں اس لائیو میٹنگ کے اندر اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں، اپنے سر کو جھکاتے ہیں اور خدا ان کی حضوری کو مانگتے ہیں اس جگہ کے اندر جس میں میں کھڑا ہوں، اس جگہ جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں یہ کھڑے ہیں۔ ہم خدا ان کی حضوری کو انوائٹ کرتے ہیں، اپنے آپ کو اس کے آگے سبمٹ کرتے ہیں، اس کے اپنے آنکھوں کو بند کرتے ہیں، اپنے سوچوں کو روک کے اس کی طرف لگاتے ہیں، اپنے خیالوں کو ایک طرف روک کے اس کی طرف لگاتے ہیں۔ ہالےلویا 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 جیسس، میں تیرا شکر کرتا ہوں۔ ہالےلویا 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 میرے خدا، میں تیرا شکر کرتا ہوں خدا اس موقع کے لیے خدا جو تو نے ایک اور بار ہمیں دیا ہے آج کے دن کے اندر کہ ہم تیری حضوری میں آ سکیں خدا، او ہالےلویا، اور تیری عبادت کر سکیں خدا، او تیرے آگے سر نگو ہو سکیں خدا، ہالےلویا، اپنے آپ کو ٹھیک کر سکیں خدا، او ہالےلویا چیز، اور اپنے ہونٹوں کا پھل، اپنے ہونٹوں کی قربانی تیرے آگے لے کے آ سکیں تیرے آگے او خدا، ہالےلویا چیز۔ میری یسوع میں شکر کرتا ہوں خدا ہر موقع کے لیے جو تمہاری زندگیوں میں بخشتا ہے خدا، ہر سانس کے لیے جو ہماری زندگیوں میں تو بخشتا ہے، جو تیرے لیے اسپینڈ ہوتی ہے خدا، ہالےلویا جیسس۔ میں تیرا شکر کرتا ہوں تیرے لوگوں کے لیے، اور جو خدا اپنی زندگیوں میں سے خدا ٹائم نکالتے ہیں خدا، ہالےلویا، اور خدا اس میٹنگ کو دیکھتے ہیں، واچ کرتے ہیں، ریکارڈڈ یا لائیو خدا، ان کو بلیس کر خدا، ان کی خاندانوں کو بلیس کر خدا، او یہ صرف کوئی ٹریڈیشنل میٹنگ نہ ہو بلکہ خدا اس میٹنگ کے اندر خدا بہتوں کی زندگیوں کی جو بھی نیڈز ہیں خدا وہ پوری ہوں خدا، ہالےلویا، او ہالےلویا جیسس۔ ہم سنڈے کو یہ 2 بار جمع ہونا خدا، تیرے نام کو جلال ملے اس سے، او بہت سارے لوگوں کو رہائی ملے خدا، بہت سارے لوگوں کی زندگیوں میں شفا آئے، او ہالےلویا، جو بھی نیڈ ہے خدا جو ہمیں نہیں پتا خدا، لیکن تجھے ہر نیڈ کا پتہ ہے میرے یسوع، میں تیرا شکر کرتا ہوں، وہ تو آل نوئنگ گاڈ ہے خدا، ہالےلویا، تیرا فور نالج خدا کسی بھی چیز سے زیادہ آگے ہے خدا، او ہالےلویا جیسس، تجھے حال اور استقبال کی ساری چیزوں کا پتہ ہے خدا، میں تیرا شکر کرتا ہوں خدا، تو اول اور آخر ہے، تو ہی الفا اور تو ہی اومیگا ہے میرے یسوع، او ہالےلویا جیسس، او اس وقت کے شروع ہونے سے پہلے بھی تو تھا اور اس وقت کے ختم ہونے کے بعد بھی تو ہی ہے، او میرے یسوع، میں تیرا شکر کرتا ہوں خدا، اور میں اپنے لیے دعا کرتا ہوں خدا کہ تو مجھے لیڈ کر، مجھے گائیڈ کر خدا، جیسے بھی تو چاہتا ہے میں تیرے لوگوں کو لیڈ کروں خدا، میری اسپرٹ کے اندر یہ سینسٹیوٹی ڈال کے خدا میں تیری آواز کو سن اور سمجھ سکوں خدا، او ہالےلویا ہالےلویا ہالےلویا، میں تیرا شکر کرتا ہوں میری یسوع، ہالےلویا ہالےلویا جیسس، ہالےلویا جیسس۔
جانے کے لیے جو میرے لیے تھا خدا ہاللویا او تیرے اس پیار کے لیے ہاللویا جیسس جو تو نے پوری دنیا کے ساتھ کیا خدا ہاللویا تیرا شکر کرتا ہوں ہاللویا تاکہ جو کوئی تجھ پہ ایمان لائے وہ ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے خدا ہاللویا جیسس پر مت رڑ کے
زور ہے تے نال ساڈی ہے بنا ماں جے کر ہڑ بھی آوے نال پانی کر شور پاوے جے کر ہڑ بھی آوے نال پانی کر شور خوف نہ کریے پہاڑاں دا پاویں چھڈ جانے دا خوف نہ کریے پہاڑاں دا پاویں چھڈ جانے دا رب ساڈا زور ہے تے نال ساڈی ہے بلا ایک ندی ہے دارا دندیاں شہر نوں خوش کر دیاں ایک ندی ہے دارا دندیاں شہر نوں خوش کر دیاں پاک رب دے مسکناں نوں جس دا مالک ہے خدا پاک رب دے مسکناں نوں جس دا مالک ہے خدا رب ساڈا زور ہے تے نال ساڈی ہے پناہ ہے خدا وچ اس دے نوں نہ جنبش ہوے گی ہے خدا وچ اس دے نوں نہ جنبش ہوے گی بج رہی ہوے گا مددگار رب اس شہر دا بج رہی ہوے گا مددگار رب اس شہر دا رب ساڈا زور ہے تے نال ساڈی ہے پناہ قوم آیاں جوش وچ تے بادشاہیاں ہل گئیاں قوم آیاں جوش وچ تے بادشاہیاں ہل گئیاں دھرتی سبے گر گئی رب نے جدوں کیتی صدا دھرتی سبے گر گئی رب نے جدوں کیتی صدا رب ساڈا زور ہے تے نال ساڈی ہے پناہ جو یہوہ لشکراں دا آپ ساڈے نال ہے جو یہوہ لشکراں دا آپ ساڈے نال ہے جو یہوہ نال ہے سوئی ساڈی ہے پناہ جو خدا یعقوب دا ہے سوئی ساڈی ہے پناہ رب ساڈا زور ہے تے نال ساڈی ہے پناہ تے مدد او سکھیاں وچ جیڑا ساڈا ہے خدا تے مدد او سکھیاں وچ جیڑا ساڈا ہے خدا Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. تیرا شکر. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. تیرا شکر کرتے ہیں. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Hallelujah. تیرا شکر. کلام کی طرف پڑھتے ہیں. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. اپنے آپ کو ریڈی کرتے ہیں. خدا کے بندے میں خدا نے جو بھی کلام دیا آج ہم سب کے لیے. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. تیرے روح سے تیرے روح سے
کھل جائے گا صحرا میں بھی گرا بن جائے گا صحرا میں بھی گرا بن جائے گا تیرے روح سے تیرے روح سے تیرے روح سے خداوند خدا تیرے روح سے تیرے روح سے تیرے روح سے خداوند خدا تیرے روح سے تیرے روح سے خداوند خدا ہاللیلویا ہاللیلویا جیسس یقیناً ایسے طور سے ہمارا ایمان ہے کہ آج خداوند اپنی روح سے جو بھی ہمارے بیچ میں کام کرنا چاہتا ہے آج ہم اس کو الاؤ کرتے ہیں اپنے آپ کو سبمٹ کرتے ہیں اس کی مرضی کو اپنے اوپر لیتے ہیں اور جو بھی آج خداوند ہمارے سے بات کرنا چاہتا ہے جو بھی تبدیلی ہماری زندگیوں میں لانا چاہتا ہے اس تبدیلی کو لانے کے لیے اپنے دل کا دروازہ کھولتے ہیں خداوند ہمیشہ دروازے پہ کھٹکھٹاتا ہے وہ دروازہ توڑ کے کبھی کسی کے دل میں نہیں آیا تو ہم اس دروازے کو کھولتے ہیں اگر آج وہ ہمارے دروازے پہ کھٹکھٹا رہا ہے ہاللیلویا جیسس میں پاسٹر جی کو دعوت دوں گا کہ جیسے بھی خداوند آج ہم سے بات کرنے کو ہے ہاللیلویا جیسس ہاللیلویا جیسس ہاللیلویا جیسس تیرے شکر ہاللیلویا جیسس Thank you so much. God bless you. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. یسوع کے قادر نام میں سب کچھ نام جو ہمارے ساتھ اس وقت اور جو ہمیں بعد میں سنیں گے اس میسج کو خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے آپ کو آپ کی جانوں کو بلیس کرے آپ کی زندگی میں خداوند عجیب بڑے کام کرے Praise the Lord. Hallelujah. خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں Praise the Lord. Hallelujah. آئیے اپنے سروں کو جھکاتے اور دعا کرتے ہیں خداوند باپ آسمانی ہم دل کی گہرائیوں سے تیرے شکر گزار ہیں اس پیارے خوبصورت وقت کے لیے جو تو نے ہمیں بخشا تو اپنی بڑی قدرت سے ہمیں لیڈ کر آج خداوند تیرا شکر ہو اس پیار کے لیے اس محبت کے لیے پاک روح ہاللیلویا ہم تجھے ہاللیلویا ہاللیلویا خداوند تجھے مبارک کہتے ہیں میری جان میرے خداوند کو مبارک ہے اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک کہے کیونکہ وہ بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے ہاللیلویا او پریز دی لارڈ پریز دی لارڈ خداوند آج کی اس عبادت کا سارا جلال تجھ خدائے قدوس کو ملے بڑی برکت دے یسوع کے نام میں آمین سر کو اٹھاتے ہیں میرے عزیزو آج ہم صبح جب سنڈے مارننگ کی عبادت کر رہے تھے اور بہت سارے دنیا کے حصوں میں تو وہ اتوار کی شام تھی اور اب منڈے مارننگ ہے جن کی منڈے کی صبح ہے ان کو یہ دن مبارک ہو خداوند آپ کو آج کے دن میں بڑی برکت دے اور آپ کا یہ دن فتح مند ہو خداوند میں اور میرا ایمان ہے ایسا ہی ہوگا تو کچھ باتیں خدا نے میرے دل میں رکھی تھیں خداوند کے فضل کے تعلق سے کہ کیسے فضل ہم کو کثرت کی طرف ڈرائیو کرتا ہے اور ہم جو اپنی برکات ہے اس کو کثرت کی طرف فضل کے ذریعے لے کے جا سکتے ہیں خداوند نے اپنے کلام کے ذریعے کئی باتیں ہم پر ظاہر کیں جن کو ہم نے شیئر کیا اور سیکھا کہ کیسے خدا جو ہے وہ ہماری زندگی کے اندر اپنی قدرت کو جاری کرتا ہے اور اس کی قدرت کیسے اس کے فضل کے وسیلے ہم کو سنبھالتی ہے اور ہم خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے لائق ہو جاتے ہیں لیکن میرے دل میں یہ بوجھ تھا کہ میں آج اس موقع پر خدا کے فضل کے اس مضمون کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاؤں اور ہم غور کریں کہ یہ فضل ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں یہ جو فضل ہم کو کثرت کی طرف لے کے جاتا ہے اس فضل کو ہم کیسے کنٹین کر سکتے ہیں کیسے حاصل کر سکتے ہیں اور میں یہ تو نہیں سمجھتا کہ ہم ان دونوں میسیجز کے اندر فضل کے حوالے سے ساری باتیں پڑھ لیں گے لیکن جتنی باتیں آج خدا نے میرے دل میں رکھی ہیں میں چاہوں گا کہ آپ کے سپرد کروں خدا کا خادم ہوتا ہوا اور میں ایک بار پھر آپ کو دعائے خیر دیتا ہوں
جو مجھے سنتے اور دیکھتے ہیں یا بعد میں مجھے سنے یا دیکھیں گے، خداوند آپ کو آپ کی گھرانوں کو برکت دے. اور جو لوگ کچھ عرصے سے ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے سیویئر چرچ کے جو ریگولر ویورز ہیں یا ممبرز ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے چرچ کا جو ایک بہت بنیادی فوکس ہے وہ روحوں کی نجات ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، نئی پیدائش ہے. اور یہ جو ایک گول سیٹ ہے، یہ ایک کسی چرچ نے نہیں کیا یا یہ سیویئر چرچ نے نہیں کیا. یہ خدا کا کلام ہمیں یوں ہی سکھاتا ہے کہ اگر ہم ساری دنیا کو حاصل کر لیں اور اپنی جان کا نقصان اٹھائیں تو ہمیں کیا فائدہ، کیا حاصل. اور خداوند یسوع مسیح کی جو زمینی خدمت اور منسٹری ہے وہ اسی بات کے لیے ہے کہ وہ کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا. اور اگر ہماری نجات کا کام پورا نہیں ہوتا تو ہمارے باقی سارے کے سارے فیصلے اور کام ادھورے ہیں. اور خدا ہے جو ہمارے ادھورے پن کو ٹھیک کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اس لیے ہمیں افینڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ شاید ہم دنیا کے اندر برکات نہیں لے سکتے یا دنیا میں ہم ترقی نہیں کر سکتے یا ہم چیزوں کو مینج نہیں کر سکتے. صرف ہمیں ان کو آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ سب لوگ اپنے کام بند کریں اور آپ جس طرح ایک فل ٹائم منسٹری میں آ جائیں. خداوند آپ کو فضل دے، ضرور آئیے، لیکن میں نہیں آپ کو یہ سجیسٹ کر سکتا، نہ میں کرتا ہوں. میں تو صرف یہ جانتا ہوں کہ ہمیں خدا کے فضل کی اشد ضرورت ہے. اگر آپ زندگی میں ایک فاتح مسیحی کی طرح جی کر جانا چاہتے ہیں تو پھر خداوند یسوع مسیح کی جان 15 کے اندر اس بات کو یاد رکھیں کہ تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے. تو آج ہم سیکھیں گے کہ کیسے ہمیں خدا کی ضرورت ہے اور ہم اس میں آگے بڑھیں گے. اب سب سے پہلے میں اس بات پر آتا ہوں کہ کون لوگ سب سے زیادہ فٹ ہیں رول کو فضل کو حاصل کرنے کے لیے. کون سے لوگ فضل کو حاصل کرنے کے لیے موزوں ہیں کلام کے مطابق، یا جن پر خدا کا فضل ہو سکتا ہے. ہم اس پر غور کرتے ہیں آج کہ ہمیں کس فیز کے اندر رہنے کی ضرورت ہے اور کس فیز کے اندر ہمیں آنے کی ضرورت ہے کہ ہم پر خدا کا فضل ہو. اور بہت سارے حوالہ جات بائبل مقدس میں ہیں جہاں پر لوگوں پر خدا کا فضل ہوا. اور میرے ذہن میں مقدسہ مریم آ رہی ہیں، لکھا ہے کہ تجھ پر فضل ہوا ہے. تو خدا فضل کرتا ہے، خدا فضل کرتا رہا ہے. پرانے عہد میں بھی لوگوں پر فضل ہوا، لیکن ہمیشہ خدا فضل کی جگہ پر لوگوں کو لے کے آتا ہے. جب لوگ اس جگہ پر آ جاتے ہیں جہاں پر فضل ہوتا ہے تو پھر خدا اپنا کام کرتا ہے. تو میرے ساتھ آئیے ہم کھولیے یعقوب رسول کا خط، اس کا 4 باب، نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر، جیمز چیپٹر 4. پریز دی لارڈ. جیمز چیپٹر 4. خدا تیرا شکر. اس کی 5th ورس سے پڑھنا ہوگا. لکھا ہے، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ کتاب مقدس بے فائدہ کہتی ہے؟ جس روح کو اس نے ہمارے اندر بسایا ہے، کیا وہ ایسی آرزو کرتی ہے جس کا انجام حسد ہو؟ جو روح القدس ہے، کیا وہ ایسی آرزو کرتا ہے کہ جس کا انجام حسد ہو؟ کلام میں لکھا وہ تو زیادہ توفیق بخشتا ہے. اس لیے یہ آیا ہے کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے مگر فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے. بس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو، وہ تم سے بھاگ جائے گا. خدا کے نزدیک جاؤ تو وہ تمہارے نزدیک آئے گا. اے گنہگارو، اپنے ہاتھوں کو صاف کرو، اور اے دو دلو، اپنے دلوں کو پاک کرو. افسوس اور ماتم کرو اور رو، تمہاری ہنسی ماتم سے بدل جائے اور تمہاری خوشی اداسی سے. خداوند کے سامنے فروتنی کرو، وہ تمہیں سربلند کرے گا. تو میرے عزیزو، یہاں پر جو میں نے کپل ورسز پڑھی ہیں، لکھا ہے وہ تو زیادہ توفیق بخشتا ہے. جو یہاں پر روح القدس کی بات ہو رہی ہے کہ جو ہمارے اندر بسایا گیا ہے وہ ہم کو توفیق بخشتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ روح القدس جو سورس ہے وہ ہم کو گریس بخشتا ہے. بٹ ہی گیوتھ مور گریس، ویئر فور ہی سیتھ گاڈ ریزسٹ دا پراؤڈ بٹ گیوتھ گریس انٹو دا ہمبل. خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے مگر فروتنوں پر فضل کرتا ہے.
یہ جو توفیق ورڈ ہے اگر آپ اس کو انگلش کے اندر دیکھیں گے تو یہ فضل ہے. اور یہ ہمیں پرووربس کے اندر بھی یہ ہمیں آیت ملتی ہے کہ وہاں پر بھی لکھا ہے کہ خدا فروتنوں کو فروتنوں پر فضل کرتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم خدا کے فضل کو روح القدس کے وسیلے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر ایک سٹیج ہے انسان کی, وہ ہے ہمبل ہونا, حلیم ہو جانا, فروتن ہو جانا. جیسے یہاں پر اردو میں لکھا ہے کہ ہمبل ہو جانا, کہ ایک انسان کے لیے کو کس فیز میں زندگی جینے کی ضرورت ہے. اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھ پر خدا کا فضل ہونا چاہیے, خدا مجھ پر فضل کر, جیسے میں صبح کہہ رہا تھا اور میں نے اس پر بہت ہی فوکس کیا کہ میں دعا میں خدا کا فضل مانگنا چاہیے, خدا مجھے تیرے فضل کی ضرورت ہے. تو جب ہم کہتے ہیں خدا مجھے فضل کی ضرورت ہے تو آپ اس کو خدا سے جدا نہیں کر سکتے, کیونکہ خداوند ہے جو فضل کرتا ہے. تو اگر ہم خداوند کو نہیں مانگتے تو اس کا فضل مانگتے ہیں تو یہ انکمپلیٹ ہے. اور اگر ہم خداوند کو مانگتے ہیں اور فضل مانگتے ہیں لیکن ہم اپنے آپ کو حلیم نہیں کرتے, فروتن نہیں بناتے, تو بھی یہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ آپ فضل کو سنبھالیں گے کہاں پر. کیوں؟ کیونکہ اگر ہم حلیم نہیں ہیں تو ہم مغرور ہیں, پراؤڈ ہیں, اور اگر ہم پراؤڈ ہیں تو خدا تو مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے. بالکل ایسے ہی جیسے اگلی آیت میں لکھا نا, ابلیس کا مقابلہ کرو. ایگزیکٹلی وہی ورڈ ریزسٹ اوپر ہے مغروروں کے لیے. جو حشر ہم بدروہوں کا کرتے ہیں کہ ہم ریزسٹ کرتے ہیں ڈیول کو کہ وہ اس کو بھگانے کے لیے, خدا ایسے ہی مغرور کو ریزسٹ کرتا ہے. جیسے ہم بدروہوں کے ساتھ کرتے ہیں خدا مغروروں کے ساتھ کرتا ہے. اب اگر ایک خدا نہ کرے کوئی شخص اس کے اندر پرائیڈ ہو, تکبر کرتا ہو, غرور میں بھرا ہو, تو وہ کہے کہ مجھ پر فضل ہو جائے. ویسے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ویسے ہی مغروروں کا یہ فیلڈ ہی نہیں ہے کہ وہ فضل مانگیں, کیونکہ وہ تو اپنے کاموں کو خود ہی کرنا چاہتے ہیں, خود ہی کافی ہوتے ہیں اپنے کام کرنے کے لیے, یا ناکافی ہوتے ہیں جیسے بھی ہو. لیکن وہ بہت کم دفعہ فضل کے بارے میں سوچتے ہیں, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ صحیح ہے اور وہ کر سکتے ہیں. جو بیبلیکل پرائیڈ ہے وہ ہے یہ کہ یہ سوچنا کہ میں کر سکتا ہوں, مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے, مجھے اپنی فکر کسی پر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن میرے عزیزو, میں اس سے پہلے کہ ہم اس کو اور آگے بڑھائیں, ہم کلام کے اندر یہ بات سیکھتے ہیں کہ یہ حلیم شخص کون ہوتے ہیں, یہ کون سی فیز ہے زندگی کی. اگر آپ میرے ساتھ سام 37 کھولیں تو میں ذرا وہاں سے اس کو دیکھنا چاہتا ہوں. سام 37. Praise the Lord. Praise the Lord. یہاں پر حلیم کے لیے ڈفرنٹ ورڈ یوز ہوئے ہیں. حلیم شخص کے لیے, میک اور ہمبل کے لیے. اور ورس 1 میں لکھا ہے تو بد کرداروں کی سبب سے بیزار نہ ہو اور بدی کرنے والوں پر رشک نہ کر, کیونکہ وہ گھاس کی طرح جلد کاٹ ڈالے جائیں گے اور سبزہ کی طرح مرجھا جائیں گے. خداوند پر توکل کر اور نیکی کر, ملک میں آباد رہ اور اس کی وفاداری سے پرورش پا. اب یہ جو گفتگو ہو رہی ہے بد کردار کے اپوزٹ شخص کے ساتھ, آپ چند ورسز کے بعد فیل کریں گے کہ یہ گفتگو حلیم شخص کے ساتھ ہو رہی ہے جو ہمبل ہے. یہ اس کو کہا جا رہا ہے, اس کو سمجھایا جا رہا ہے. خداوند پر توکل کر اور نیکی کر, ملک میں آباد رہ, اس کی وفاداری سے پرورش پا. کیونکہ میتھیو چیپٹر 5 ورس 5 میں لکھا ہے مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے. اب یہاں پر جب ہم کہتے ہیں نا زمین کے وارث ہوں گے تو ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کیا دنیا میں زمین کی بات ہو رہی ہے یا یہ آسمان کی زمین کی بات ہو رہی ہے, کیونکہ وہاں پر تو یہی لکھا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے. میں چاہتا ہوں اس کو ذرا پڑھتے ہیں, میں اس کو کنفرم کرنا چاہ رہا ہوں. میتھیو 5 میں آئیے, جہاں پر بھی ایٹیٹیوڈز لکھی ہیں. 5 باب کی 5 میں لکھا ہے مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے. اب یہ جو زمین کے وارث ہوں گے یہی سام 37 میں بھی لکھا ہوا ہے.
اب جب یہاں پر یہ بلیسنگ حلیموں کے لیے ہے تو اس کا مطلب ہے وہاں پر بھی یہ بات قریب حلیم اور فروتن شخص کے بارے میں ہو رہی ہے. اور یہ حلیمی اور فروتنی بہت کلوز سیم میننگ ہے, بہت تھوڑا سا ڈفرنس ہے ان میں. خیر کبھی دوبارہ میں اس پہ بات کروں گا تو میں دوبارہ سے ایکسپلین کروں گا ان دونوں کو کہ اگر کیا ان میں مین فرق ہو سکتا ہے. تو خیر اینی یہاں پر جب میں بات کرتا ہوں ہمبل شخص کی, تو یہاں پر جب ہم پڑھتے ہیں اور اس کی چوتھی آیت میں لکھا ہے, تیسری, خداوند پر توکل کر اور نیکی کر. وہ شخص حلیم ہے جو توکل خداوند پر کرتا ہے, کیونکہ پترس کہتے ہیں اپنی سب فکریں خداوند پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے. وہاں پر بھی لکھا ہے خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا مگر فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے, اس لیے اپنی ساری فکر اس پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے. تو جو فکریں ڈالنے والا شخص ہے وہ حلیم ہوتا ہے. اور یہاں پر لکھا ہے خداوند پر توکل کر اور نیکی کر, ملک میں آباد رہ اور اس کی وفاداری سے پرورش پا. خداوند میں مسرور رہ اور وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا. اپنی راہ خداوند پر چھوڑ دے, اس پر توکل کر, وہی سب کچھ کرے گا. وہ تیری راست مازی کو نور کی طرح اور تیرے حق کو دوپہر کی طرح روشن کرے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہمبل شخص ہے اس کے پاس کوئی رائچسنس بھی ہوگی. یہ نہیں ہوگا کہ ایک ہمبل شخص ہے اس کے پاس وکڈنس ہوگی. اگر کوئی وکڈ ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں تو خدا کے فضل کو بھی کنٹین کر رہا ہوں, میرے اوپر خدا کا بڑا فضل ہے, کہا جا سکتا ہے, مگر خدا کے فضل کو ایک ریکوائرڈ گراؤنڈ چاہیے. یاد رکھیں خدا ہمیشہ اپنا ماحول کریٹ کرتا ہے. خدا نے جب اسرائیل کے درمیان سکونت کرنی تھی خدا نے خیمہ بنوایا. خود موسیٰ کو کہا میں اپنے لوگوں کے بیچ میں رہنا چاہتا ہوں, تو ایک میرے لیے خیمہ بنا. اور خدا نے اس کو خود ڈیزائن کروایا, خدا نے اس کی خود میجرمنٹس بتائیں, خدا نے اس کی پلیسمنٹ خود بتائی, خدا نے اس کو لگانے والے کھولنے والوں کی ذمہ داریاں خود بتائیں, کون قبیلہ کیا کرے گا. یہاں تک خدا اسپیسیفک تھا. خدا کا شکر ہو اس کے اس پیار اس محبت کے لیے. اس کا مطلب ہے کہ جب لوگ خدا کے ساتھ بڑھتے ہیں تو خدا اس ماحول کے اندر ان کو زندگی گزارنے کے لیے پابند کر دیتا ہے. اور لکھا ہے ساتھ میں پڑھتا ہوں, خدا نے مطمئن رہے اور صبر سے اس کی آس رکھ. اس آدمی کے سبب سے جو اپنی راہ میں کامیاب ہوتا اور برے منصوبوں کو انجام دیتا ہے بیزار نہ ہو. قہر سے باز آ اور غضب کو چھوڑ دے, بیزار نہ ہو, اس سے برائی ہی نکلتی ہے. لکھا ہے کیونکہ بد کردار کاٹ ڈالے جائیں گے لیکن جن کو خداوند کی آس ہے. اوپر لکھا ہے خداوند پر توکل کر, لیکن جن کو خداوند کی آس ہے ملک کے وارث ہوں گے. اگین وہی پرومس ہے کہ زمین کے وارث ہوں گے, ملک کے وارث ہوں گے, ملک میں آباد رہیں گے. اٹ مینس جو سام 37 ہے یہ حلیم شخص کو فوکس کر کے بات کر رہا ہے, خدا کا روح جو لکھوا رہا ہے. لکھا ہے کیونکہ تھوڑی دیر میں شریر نابود ہو جائے گا تو اس کی جگہ کو غور سے دیکھے گا پر نہ پائے گا. اور 11ویں آیت, لیکن حلیم ملک کے وارث ہوں گے اور سلامتی کی فراوانی سے شادمان رہیں گے. اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی شخص خدا کے فضل کے ساتھ, خدا کے فضل کی بدولت پراسپر ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے پھر ایک ہی سٹیج ہے کہ وہ ہمبل ہو. اگر وہ ہمبل نہیں ہے, حلیم نہیں ہے, اٹس ویری ہارڈ. یہ نہیں ہے کہ وہ صرف زمین کا وارث ہو جائے گا. کیا زمین کا وارث ہو جائے گا؟ ویری کلیئرلی اس کا مطلب ہے خدا اس کو اپنا بیٹا اور بیٹی ہونے کا درجہ بخشے گا. کیوں؟ کیونکہ جو وراثت ہوتی ہے, زمین جو ہوتی ہے وہ اولاد کو ملتی ہے, خود بخود اولاد کی ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ بیبلیکل لا ہے. اور پوری دنیا کے اندر ایسا ہی ہے کہ جو بھی جائیداد اسپیشلی زمین ہے باپ کی, وہ اس کے بچوں کو منتقل ہو جاتی ہے. تو جب خدا کہتا ہے نا مبارک کہ وہ جو حلیم ہے تو وہ زمین کے وارث ہوں گے, اس کا مطلب ہے خدا کہتا ہے کہ جو حلیم ہے وہ میرے بچے ہیں. اور وہ بچے کہہ کر نہیں سیٹسفیکشن فیل کرتا, بلکہ لکھا وہ زمین کے وارث ہوں گے. اس کا مطلب ہے کہ وہ میری ساری جائیداد کو پوزیس کریں گے. جو کچھ میرے پاس ہے حلیم شخص اس کو یوٹیلائز کر پائیں گے, وہ اس کو انجوائے کر پائیں گے, وہ اس کے اندر ترقی کر پائیں گے جو حلیم ہے. لیکن جو زندگی چلتے چلتے سیلف سینٹرڈ ہو جائیں گے, سیلف ول ہو جائیں گے, میں پھر ان کو ریزسٹ کرنے لگوں گا.
کیوں؟ کیونکہ وہ مجھ پر ڈیپینڈ نہیں کرتے. کیا ڈیپینڈ نہیں کرتے؟ وہ مجھ پر توکل نہیں کرتے, وہ مجھ پر بھروسہ نہیں کرتے, وہ مجھے اپنے کاموں میں شریک نہیں کرتے. تو یہ ہے ایک بنیادی جگہ جہاں پر خدا کسی بھی انسان کو دیکھنا چاہتا ہے. تو سب سے پہلی بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ کو اور مجھے خدا کے فضل کی ضرورت ہے تو پھر حلیمی کے بجائے کوئی اور جگہ نہیں ہے. اگر کوئی شخص فضل کو اپنی انا سے, اپنی ایگو سے بڑھ کر پیار کرتا ہے, بالکل کامیاب ہو جائے گا. خدا اس پر فضل کرے گا, اور وہ فضل ہی نہیں کرے گا, اس فضل کے ساتھ نجات ہوگی, اس فضل کے ساتھ رول قدس ہوگا, اس فضل کے ساتھ بلیسنگز ہوں گی, نہ صرف کہ اس زمین کی بلکہ آسمان کی بھی. کیونکہ یہاں پر یہ نہیں لکھا کہ زمین یا آسمان, لکھا ہے زمین کے وارث ہوں گے, اور لکھا ہے وہ ہمیشہ تک اس میں آباد رہیں گے. تو جب لکھا ہے فار ایور, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو آسمان کی بادشاہی کی بات ہو رہی ہے. زمین پر تو کوئی فار ایور نہیں بیٹھا رہے گا نا, زمین پر تو کوئی چلے جائیں گے لوگ. تو جب ہم فار ایور میں چلے جاتے ہیں ان بلیسنگز کے لیے, اٹ مینس وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ہیون. تو خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خدا نے ہم کو اپنے کلام کے ذریعے اس پوزیشن میں رکھا ہے کہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ خدا جب کوئی چیز ہمیں آفر کر رہا ہے تو وہ ہم سے کیا ریکوائر کر رہا ہے. جتنی بڑی دولت وہ دیتا اتنی بڑی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی. ریکوائرمنٹ صرف اس کی یہ ہے کہ اس پوزیشن پہ آ جاؤ, پوزیشن اپنی کو ٹھیک کرنا. کسی بھی سچویشن پر میں کہنا خدا کرے گا, خدا کے فضل سے ہو جائے گا, خدا تو مدد کر سکتا ہے, خدا تو رحم کرے گا, اور اپنے آپ کو اس سچویشن میں رکھنا کہ خدا تیرے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا. آگے بڑھتے, اگلی بات یہ ہے کہ یاد رکھیں خدا کا فضل ہمیشہ نجات کے ساتھ آتا ہے. اگر آپ کو اپنی روح کی نجات سے پیار نہیں, آپ خدا کے فضل کے لیے ایک موزوں ریسیپینٹ نہیں ہو سکتے, کوئی بھی شخص. کیوں؟ کیونکہ خدا کا جو فضل ہے وہ اس کے روح کے ذریعے آتا ہے, اور جو روح القدس ہے وہ روح کا جنم ہے, اور وہ نئی پیدائش کا تجربہ ہے. اس کا مطلب ہے اس سے پہلے کہ کوئی شخص خدا کے فضل میں ترقی کرے, وہ خدا کی نجات کو حاصل کرے گا. اس کو نجات کو حاصل کرنے کا شوق ہونا چاہیے, یعنی کہ اس کو گناہوں کی معافی چاہیے, یعنی کہ اس کو گناہوں سے لڑنے کا شوق ہونا چاہیے, اس کو اپنے گناہوں کے مٹائے جانے کی فکر ہونی چاہیے کہ میرے گناہ نہ کہیں بڑھ جائیں, میرے گناہ نہ کہیں باقی رہ جائیں. اور اگر گناہ ساتھ ساتھ زندگی میں چل رہا ہے تو جو سب سے زیادہ ڈیمیج چیز ہوگی وہ فضل ہوگا. اس کا مطلب ہے ہمارا کوئی بھی کام کرنے کا پوٹینشل ویسٹ ہو رہا ہے, ہمارے اندر سے وہ پوٹینشل جا رہا ہے. کون لے گیا ہے؟ گناہ. گناہ کی وجہ سے وہ فضل جو میرے ساتھ تھا, جو مجھے وہ کام کرنے کی طاقت بخش رہا تھا, اب وہ نہیں ہے. اس لیے جب بھی آپ بائبل مقدس میں فضل کے بارے میں پڑھیں گے تو آپ کو ایک کلیئر پکچر ملے گی کہ اس کا مطلب ہے گناہ اس کے ساتھ نہیں چلے گا, گناہ اس کے ساتھ سسٹین نہیں کرے گا. میں چاہتا ہوں میرے ساتھ ذرا کھولیے ٹائٹس کا خط نکالیے, تیتس کا خط, اس کا دوسرا باب. پالس کا خط تیتس کے نام, اس کا دوسرا باب. پریز دی لارڈ. میں کپل ورسز پڑھتا ہوں جی. نامی آیت سے پڑھ لیتا ہوں, ذرا شارٹ کرتا ہوں, مجھے معاف کیجیے. 7ویں سے پڑھنا ہوگا. سب باتوں میں اپنے آپ کو نیک کاموں کا نمونہ بنا. تیتس کو پالوس خط لکھتے ہوئے کہتے ہیں سب باتوں میں اپنے آپ کو نیک کاموں کا نمونہ بنا, تیری تعلیم میں صفائی اور سنجیدگی اور ایسی صحت کلامی پائی جائے جو ملامت کے لائق نہ ہو. شروع کہاں سے کر؟ باتوں سے. اس کا مطلب ہے کامل شخص وہ جو باتوں میں خطا نہ کرے. تیتس کے لیے سب سے پہلی پابندی کیا ہے؟ تیری تعلیم میں صفائی, سنجیدگی اور ایسی صحت کلامی پائی جائے جو ملامت کے لائق نہ ہو, تاکہ مخالف ہم پر عیب لگانے کی کوئی وجہ نہ پا کر شرمندہ ہو جائیں. نوکروں کو نصیحت کر کہ اپنے مالکوں کے تابع رہیں اور سب باتوں میں انہیں خوش رکھیں اور ان کے حکم سے کچھ انکار نہ کریں. چوری چلاکی نہ کریں بلکہ ہر طرح کی دیانتداری اچھی طرح ظاہر کریں, تاکہ ان سے ہر بات میں ہمارے منجی خدا کی تعلیم کو
रौनक हो। क्योंकि रीजन क्या है, खुदा का वो फजल जाहिर हुआ है, खुदा का वो फजल जाहिर हुआ है जो सब आदमियों की निजात का बायस है। तो निजात, जो फजल पहली अकॉम्प्लिशमेंट हमारी जिंदगी में लाता है और हर बंदे की जिंदगी में लाता है, वो है निजात। जब खुदा किसी पर फजल करता है उसको निजात देता है। ये खुदा का प्यार है। और आगे लिखा है 12वीं आयत, बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़े गौर से पढ़िए। और हमें तरबियत देता है। नंबर 1, सब आदमियों की निजात का बायस है और हमें तरबियत देता है। हमें क्या तरबियत देता है, हमें क्या टीच करता है कि बेदीनी और दुनियावी ख्वाहिशों का इनकार करके फजल कह रहा है कि बेदीनी और दुनियावी ख्वाहिशों का इनकार करके इस मौजूदा जहान में परहेजगारी और रास्तबाजी और दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारे। अब ये जी फजल की रिक्वायरमेंट है। क्या क्या छोड़ना है? बेदीनी, दुनियावी ख्वाहिशों का इनकार करके मौजूदा जहान में परहेजगारी से, सोबरली रहना है, रास्तबाजी से और दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारनी है। यही नहीं, और उस मुबारक उम्मीद यानी अपने बुजुर्ग खुदा और मुनज्जी यीशु मसीह के जलाल के जाहिर होने के मुंतजिर रहें, जिसने अपने आप को हमारे वास्ते दे दिया ताकि फिदिया होकर हमें हर तरह की बेदीनी से छुड़ा ले और पाक करके अपनी खास मलकियत के लिए एक ऐसी उम्मत बनाए जो नेक कामों में सरगर्म हो। अगर किसी शख्स के पास खुदा का फजल है तो फिर उसकी जिंदगी में दुनियावी ख्वाहिशों, दुनियादारी, बेदीनी की गुंजाइश नहीं है। फिर उसकी जिंदगी में क्या होगा? परहेजगारी, रास्तबाजी, दीनदारी। और फिर वो खुदावंद के बादलों पर आने का मुंतजर भी होगा। और फिर क्या होगा? वो नेक कामों में सरगर्म होगा। और 15वीं आयत में पौल कहते हैं, पूरे इख्तियार के साथ ये बातें कह। जो ऊपर कही हैं बातें, कैसे कह? पूरे इख्तियार के साथ कह और नसीहत दे और मलामत कर। कोई तेरी जवानी, कोई तेरी हकारत ना करने पाए, कोई तेरी हकारत ना करने, कोई तुझे डिस्पाइज ना कर सके। और ये सब काम कौन करेगा? खुदा का फजल। खुदा के एंड पे खुदा का फजल है, जिसने हमको निजात दी। निजात ही नहीं दी, हमें इस लायक किया कि हम बादलों पर उठाए जा सकें। लेकिन क्या हम इस फजल को अपनी जिंदगी के लिए कबूल कर सकते हैं? मेरे अजीजों, खुदा का कलाम बहुत वाज़े और साफ है। बहुत क्लियर से खुदा हमें चीज़ों को एक्सप्लेन करता है। और याद रखें, अगर कोई शख्स जो मसीह यीशु की रास्तबाजी है उसके अंदर जीने की कोशिश नहीं करता या उसके अंदर जीना नहीं चाहता, उसके लिए खुदा के फजल को हासिल करना, खुदा के फजल से काम लेना, खुदा के फजल से कमजोरियों पर गलबा पाना बहुत हार्ड हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो सोच रहा है कि शायद खुदा के एंड से मुझे फजल नहीं मिल रहा। खुदा हमेशा पहले जगह तैयार करता है, तब वो प्रोसेस को स्टार्ट करता है। ये नहीं हो सकता कि खुदा ने जगह तो तैयार, उसने अपने शिगिर्दों को क्या कहा? मेरे बाप के घर में बहुत से मकान है, मैं जाता हूं जाके ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, फिर मैं आकर तुम्हें साथ ले लूंगा। अगर आप कायनात के शुरू में देखें, खुदा ने क्या किया? 6 दिन में खुदा ने कायनात को स्टैब्लिश किया। 6ठे दिन जाकर आदम को बनाया, 5 दिनों के बाद। 6ठे दिन जहां पर उसने रहना है, जिसको उसने मामूर और महकूम करना है, वो 5 दिनों में खुदा ने काम कर दिया। 6ठे दिन उसकी हुकूमत करने वाले को पैदा किया ताकि उसको एक सिस्टम दे सके। इसी तरह खुदा ने निजात का काम पूरा किया। कंप्लीट करने के बाद वन थिंग वॉज मिसिंग, दैट वॉज द होली स्पिरिट। खुदा ने कहा नहीं, यरूशलेम से बाहर नहीं जाना जब तक कि तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले। और जब उनका लिखा, जब रूल कुदस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। और ऐसा ही हुआ। खुदा ने उनको इस काबिल करने के बाद फिर जाके मिनिस्ट्री के लिए भेजा। उससे पहले उन्हें यीशु मसीह क्या कहते थे? 2-2 करके भेजते थे और कहते थे कि यहूदियों के सिवा किसी और जगह नहीं जाना, क्योंकि वो वक्त ही उनके लिए था।
تو اس میرے بتانے کا یہ مطلب ہے کہ میرے عزیزو ہمارا خدا بڑی ترتیب کا خدا ہے. ہم جہاں سے مرضی شروع کرنا چاہیں یا ہم جیسے مرضی سمجھیں. مجھے پتا آپ خدا کے لوگ ہوتے ہوئے ان باتوں کو بہت بھلا سا سمجھتے ہیں. آپ کے لیے یہ باتیں کوئی نئی نہیں ہیں, یہ باتیں بڑی برکت بھری ہیں. لیکن ایک اور حوالہ میرے ساتھ نکالیے ذرا, رومن چیپٹر 5 میں آئیے. میں تھوڑا سا اس راست بازی کے لیے کچھ ایک دو اور آیتیں پڑھنا مانگتا ہوں. پریز دی لارڈ, ہاللویہ. نویں 19th ورس میں لکھا ہے, رومن چیپٹر 5 ورس 19 میں, کیونکہ جس طرح ایک ہی شخص کی نافرمانی سے بہت سے لوگ نافرمان ٹھہرے, ایک شخص کی نافرمانی سے, یعنی کہ آدم کی بات ہو رہی ہے, بہت سے لوگ نافرمان ٹھہرے, اسی طرح ایک کی فرمانبرداری سے بہت سے لوگ راست باز ٹھہریں گے. اور بیچ میں شریعت موجود ہوئی تاکہ گناہ زیادہ ہو جائے, کیونکہ شریعت سے گناہ کی پہچان ہونے لگی. مگر جہاں گناہ زیادہ ہوا وہاں فضل اس سے بھی نہایت زیادہ ہوا. اور 21ویں آیت, تاکہ جس طرح گناہ نے موت کے سبب سے بادشاہی کی, گناہ موت لے آیا, بادشاہی کی, اسی طرح فضل بھی ہمارے خداوند مسیح کے وسیلہ سے ہمیشہ کی زندگی کے لیے راست بازی کے ذریعہ سے بادشاہی کرے. گناہ نے موت کے ذریعے بادشاہی کی ہے, لیکن فضل راست بازی کے ذریعے بادشاہی کرے گا. اگر فضل ہے تو پھر مسیح کی راست بازی بھی ہے. لیکن اگر ہم مسیح کی راست بازی کو ایمان سے قبول کر کے اس کے اندر آگے نہیں بڑھ رہے اور ہم جسمانی خواہشوں کے تابع ہیں اور جسمانی زندگی کے اندر جی رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے فضل کو ہم پورا کام نہیں کرنے دے رہے. کیونکہ فضل نے راست بازی کے ذریعے ہمیشہ کی زندگی کے لیے بادشاہی کرنی ہے, اور یہ بادشاہی یہیں اینڈ نہیں ہو جائے گی, یہ بادشاہی ہمیشہ تک رہے گی جو ہمیشہ کی زندگی کی ہے. اس لیے جب ہم خدا کے فضل کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم خدا کے روح کی بات کرتے ہیں, ہم خدا کی نجات کی بات کرتے ہیں, اور ہم خدا کی راست بازی کی بات کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے ہم دنیوی خواہشوں سے نکل کر جینے کی بات کرتے ہیں, ہم بے دینی سے نکل کر جینے کی بات کرتے ہیں. اور لیکن اگر یہ زندگی کے اندر ہیں تو اس کا مطلب ہے ہمیں ان سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے. خدا یہ نہیں کہتا کہ میرا فضل میں تم سے ودڈرا کروں گا, بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اس زمین کے اوپر خدا کے اس فضل کو کام کرنے دیں اور اپنی ان کمزوریوں کو اس کے تابع کریں. کیسے تابع کر سکتے ہیں؟ سمپل وے, خداوند مجھے تیری مدد کی ضرورت ہے, اور یہ حلیمی کا پہلا قدم. خداوند یہ مجھ سے نہیں ہو سکے گا, میں ادھورا ہوں, میں کمزور ہوں, تو میرا زور بن. اور میرے بھائیوں میری بہنوں, خداوند ہمارے لیے یہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اور پولس وہ سیکھ چکے ہیں, یہ بیان کر چکے ہیں, جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں. آپ اور میں سب کچھ کر سکتے ہیں اگر ہم فضل کو کام کرنے کا موقع دیں, اگر ہم فضل کے اندر کام کریں. اور جیسے میں تیتس کے خط میں پڑھ رہا تھا کہ ہماری باتیں ظاہر کرتی ہیں کہ خدا کا فضل ہمارے اوپر ہے. آپ کو پتہ ہے یسوع مسیح جب اپنے ناصرت کے شہر میں گئے اور وہ ہیکل میں گئے اور انہوں نے صحیفہ پڑھا, اور جب وہ باتیں کر رہے تھے تو لوگوں نے کہا کیا یہ یوسف کا بیٹا, بڑھئی کا بیٹا نہیں ہے؟ اس کے منہ سے کیسی پرفضل باتیں نکلتی ہیں. ہماری باتیں پرفضل ہونی چاہیے, جو یہ انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ ہمارے اوپر خدا کا فضل ہوا ہے. اور جب ہم خدا کے ساتھ اس طرح بڑھتے ہیں, اور پطرس کہتے ہیں تمہاری باتیں ایسی ہوں گویا خدا کا کلام. پھر لکھا کوئی نکمی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے. ہر ایک بات کا حساب دیا جائے گا, ہر ایک نکمی بات کا. تو میرے عزیزو, خدا کا فضل ہمیں توفیق بخشتا ہے کہ ہم اپنی باتوں پر غور کریں کہ ہم کیا بیان کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جب ہم خدا کے لوگ ہوتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں تعلیم دینی ہے, اور اس کے اندر صحت کلامی اور صفائی ہونی چاہیے, اس کے اندر کوئی اس طرح کی خرابی نہیں ہونی چاہیے. اور پھر یہاں پر کچھ اور بھی یہ فضل کرتا ہے. اب ہم آتے ہیں کہ خدا کا فضل ہمارے لیے کرتا کیا کچھ ہے. جیسے میں نے کہا کہ وہ ہماری زبان کو کنٹرول کرتا ہے, ہماری باتیں کنٹرول ہوتی ہیں. کچھ اور بھی کام کرتا ہے خدا کا فضل. جی میرے ساتھ رومن چیپٹر 12 میں آئیے.
جی رومن چیپٹر 12 ورس 1 سے پڑھوں گا. پس ہے بھائیوں میں خدا کی رحمت یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو. یہی تمہاری معقول عبادت ہے. بدن چاہیے خدا کو, اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربہ سے معلوم کرتے رہو. میں اس توفیق کی وجہ سے جو مجھ کو ملی ہے تم میں سے ہر ایک کو کہتا ہوں, جیسا سمجھنا چاہیے اس سے زیادہ کوئی اپنے آپ کو نہ سمجھے. یہاں پر پہلے پولس ریسٹرکشن لگاتے ہیں کہ جو آپ پر خدا کا فضل ہوا ہے, توفیق کا مطلب ہے خدا کا فضل. For I say through the grace given unto me, اس فضل کے مطابق جو مجھ پر ہوا ہے. اس کا مطلب ہے فضل کچھ کرنے کی طاقت ہے, ایک بلیسنگ ہے جو مجھے ایڈیشنلی ملی ہے ایمان سے, ایمان کے ساتھ کہ خدا نے مجھے ایک نئی برکت دے دی ہے, اور یہ برکتیں فضل کے ذریعے آگے آتی ہیں. جب ہم فضل کو اپنی زندگی میں کام کرنے دیتے ہیں, جب ہم حلیم اور فروتن بن کر جینے لگتے ہیں, جب ہم نجات کو روح القدس کے اندر ترقی کرنے لگتے ہیں, تو پھر یہ فضل اپنا کام روکتا نہیں. یہی فضل جس سے ہمیں نجات ملی ہے اب ہمیں نعمتیں بانٹنے لگا ہے. لیکن رسول ایک بات سے آگاہ کرتے ہیں, جیسا سمجھنا چاہیے اس سے زیادہ نہ کوئی سمجھے. جتنا آپ کو اندازہ کے موافق ایمان ملا ہے اسی کا اقرار کریں, اس سے آگے نہ بڑھیں. اور یہ بہت برکت کی بات ہے, کیونکہ پھر ہماری ترقی ممکن ہے. اگر ہم خود اپنی ترقی شو کریں گے پھر ترقی رک جائے گی, اور جب خدا ہم کو گرو کرے گا پھر ہم گرو ہوتے چلے جائیں گے. لکھا ہے تیسری آیت پڑھتا ہوں. میں اس توفیق کی وجہ سے جو مجھ کو ملی ہے تو میں سے ہر ایک سے کہتا ہوں, جیسا سمجھنا چاہیے اس سے زیادہ کوئی اپنے آپ کو نہ سمجھے, بلکہ جیسا خدا نے ہر ایک کو اندازہ کے موافق ایمان تقسیم کیا ہے اعتدال کے ساتھ اپنے آپ کو ویسا ہی سمجھے. کیونکہ جس طرح ہمارے ایک بدن میں بہت سے اعضاء ہوتے ہیں اور تمام اعضاء کا کام یکساں نہیں, اسی طرح ہم بھی جو بہت سے مسیح میں شامل ہو کر ایک بدن اور آپس میں ایک دوسرے کے اعضاء ہیں. اور چونکہ اس توفیق کے موافق جو ہم کو دی گئی, اس توفیق کے موافق, اس فضل کے مطابق جو ہم پہ ہوا, ہم کو طرح طرح کی نعمتیں ملی ہیں. اس لیے جس کو نبوت ملی ہو وہ ایمان کے اندازہ کے موافق نبوت کرے. اس کا مطلب ہے جو نبی کی خدمت کر رہا ہے دنیا میں اس وقت, اس کے پیچھے اس کی لیاقت کا کمال نہیں, خدا کے فضل کا کمال ہے. اور اس لیے اس نبوت کا جلال بھی کس کو ملنا چاہیے؟ خدا کو ملنا چاہیے, کیونکہ اس سے جدا ہو کر ہم کچھ نہیں کر سکتے. خدا کے فضل نے ہم کو یہ نعمت دی ہے کہ ہم نبوت کر رہے ہیں. اور آگے کیا لکھا ہے؟ اگر خدمت ملی ہو, کوئی بھی منسٹری ہو, تو خدمت میں لگا رہے. اگر کوئی معلم ہو تو تعلیم میں مشغول رہے. کوئی بھی خدمت, اگر میں تعلیم دے رہا ہوں تو اس کے پیچھے کون ہے؟ خدا کا فضل ہے. not my study, no, خدا کا فضل. اگر خدا کا فضل میرے اوپر نہ ہو میں یہ سب کام نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ یہ انسانی کام نہیں ہے, یہ خدا کا کام ہے. اور خدا مجھے کس فیز میں رکھنا چاہتا ہے؟ ہمبل فیز میں, حلیم اور فروتن دیکھنا چاہتا ہے. اس لیے سب خادموں سے بھی میری درخواست ہے, اور ان خادموں, بیٹیوں سے, بہنوں سے بھی, بزرگ ماؤں سے بھی جو جوان عورتوں کو سکھاتی ہیں یا خدا کی بشارت کا کام کر رہی ہیں, حلیمی کو کبھی نہ زندگی سے جانے دیں. جو آپ حلیم ہوتے جائیں گے آپ کو خدا اوپر سے اوپر لیتا جائے گا. لکھا ہے اس کے سامنے فروت نہیں کرو, وہ تمہیں سر بلند کرے گا. اب اگر آپ بلندی میں جانا چاہیے, یسوع مسیح نے کہا جو کوئی اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا. کئی دفعہ ہم روحانی طور پر بڑا ہونے کی فکر میں لگ جاتے ہیں اور سوچنے میں بڑی جدوجہد کرنی پڑے گی. نو, خدا ان کے آگے اپنے آپ کو خالی کریں اور اس کے چرنوں میں بیٹھ جائیں اور اس کو فیصلہ کرنے دیں. وہ آپ کو اوپر اٹھانا شروع کرے گا, اور جو کچھ وہ کرے گا وہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ خدا نے آپ کو کیسے اوپر اٹھایا. جتنوں کو خدا نے اوپر اٹھایا ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. کسی کو بھی لے لیں آپ, داؤد کو, ابراہیم کو, پترس کو, رسولوں کو, کسی کو بھی لے لیں, جس کو بھی خداوند نے بلایا اور اوپر اٹھایا, وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کبھی کہ خدا ہمیں اس قدر اوپر اٹھائے گا. لیکن آپ یاد رکھیں, آپ میں سے کسی بلائے ہوئے شخص کو مغرور نہیں پائیں گے. یہ ہمبل تھے,
یہ توکل کرنے والے تھے خدا پر, بھروسہ کرنے والے تھے خدا پر, بات ماننے والے تھے. میں تو آج بھی حیران ہوتا ہوں کہ دو بھائی کشتی پر اپنے باپ کے ساتھ ہے اور خدا کہتا میرے پیچھے آ جاؤ, اور وہ دونوں بھائی آ گئے. پطرس اور اندریاس کی بات کر رہا ہوں. کیا زبدی کے بیٹوں نے نہیں یہ کیا تھا؟ کیا متی ٹیکس کی چوکی پر نہیں بیٹھا تھا؟ اس سے بڑی حلیمی کیا ہوگی؟ اس سے بڑی سادگی کیا ہوگی؟ اس سے بڑا خالی پن کیا ہوگا؟ پریز دا لارڈ. یہ ہے خدا کا کام, اور اس طرح خدا کرتا ہے کہ کس طرح خدا نے ان لوگوں کو سر بلند کیا. اور لکھا اگر ناصح ہو تو نصیحت میں. خیر یہ بہت ساری خدمتیں آگے لکھی ہیں, لیکن میں نے سورس آپ کو بتایا ہے کہ اس کے پیچھے فضل ہے خدا کا, لیکن اس کی لمٹ ہے. جس لمٹ میں ایمان میں رکھا ہوا ہے وہیں رہیں. ساری خدمت پر نہ قبضہ کریں. اپنے آپ کو یہ نہ کہیں کہ پاسٹر بھی میں ہوں, نبی بھی میں ہوں, ٹیچر بھی میں ہوں, رسول بھی میں ہوں. جتنی خدمتیں خدا نے آپ کو دی ہیں, ہولڈ اٹ. ایک بھی ہو سکتی ہے, دو بھی ہو سکتی ہیں, تین بھی ہو سکتی ہیں, لیکن اتنی ایزی نہیں ہے کہ سب کی سب آپ کے پاس ہو. آپ کو کسی اور کا محتاج ہونا پڑے گا, کیونکہ ایک آرگن سے پوری باڈی نہیں بنی ہوتی. ہاں کچھ ایسے لیونگ آرگنزم ہیں جو ایک ہی سیل ہے اور پورا آرگنزم ہے, لیکن ہماری باڈی کے اندر جو خدا نے ایک لیونگ آرگنزم جو ہیومن باڈی ہے, اس کے اندر بہت سارے اعضاء خدا نے بنائے ہیں, اور ہر اعضاء کو دوسرے کی ضرورت ہے. ہر اعضاء دوسرے پر ڈیپینڈنٹ ہے, اور اسی لیے ہمیں ایک دوسرے کی بھی بڑی عزت کرنی چاہیے, اور ہر ایک کی خدمت کی بڑی عزت کرنی چاہیے, کیونکہ کوئی بھی خدمت ایسی نہیں جو چھوٹی ہے جو کوئی بڑی ہے. ہر خدمت خدا کے بدن کی ہے, کیونکہ ہم مسیح کا بدن ہے اور فردن فردن اعضاء ہیں. تو میرے عزیزو, یہ ہے فضل کا کام ہماری زندگی میں. جب ہم فضل کو موقع دیتے ہیں, فضل ہماری زندگی میں آ جاتا ہے نجات کے ساتھ, راست بازی کے پھلوں کے ساتھ, تو پھر ہم بڑھنے لگتے ہیں. پھر ہماری باتیں بدل جاتی ہیں, ہماری گفتگو بدل جاتی ہے, اور پھر کیا ہوتا ہے, پھر خدا ہمیں نعمتیں دینے لگتا ہے. اور کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں شاید یہیں ختم ہو گئے. نہیں, پطرس رسول ایک بڑی پیاری بات کرتے ہیں. میرے ساتھ کھولیے ذرا 2 پیٹر, اس کا لاسٹ چیپٹر ہے. پطرس رسول کا دوسرا خط, اس کا 3 باب. ہو پریز دی لارڈ. چلیں میں 11ویں آیت سے پڑھ لیتا ہوں تاکہ آپ کو اوپر کی آیتوں کا تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے. 2 پیٹر چیپٹر 3 ورس 11 لکھا ہے, جب یہ سب چیزیں یعنی کہ دنیا کی اس طرح پگھلنے والی ہیں تو تمہیں پاک چال چلن اور دینداری میں کیسا کچھ ہونا چاہیے, اور خدا کے اس دن کے آنے کا کیسا کچھ منتظر اور مشتاق رہنا چاہیے, جس کے باعث آسمان آگ سے پگھل جائیں گے اور اجرام فلک حرارت کی شدت سے گل جائیں گے. لیکن اس کے وعدہ کے موافق ہم نئے آسمان اور نئی زمین کا انتظار کرتے ہیں جن میں راست بازی بسی رہے گی. پریز دی لارڈ. پس اے عزیزو, کیونکہ تم ان باتوں کے منتظر ہو. کن باتوں کے منتظر ہو؟ نئے آسمان کے منتظر ہو, نئی زمین کے منتظر ہو جس میں راست بازی بسی رہے گی, اور پھر ہم خداوند کے دن کے آنے کے منتظر ہیں. تو پھر کیا کرو؟ پس اے عزیزو, چونکہ تم ان باتوں کے منتظر ہو, اس لیے اس کے سامنے اطمینان کی حالت میں بے داغ اور بے عیب نکلنے کی کوشش کرو. کوشش کیا ہے؟ میرے اوپر کوئی داغ بھی نہ ہو, میرے اندر کوئی عیب بھی نہ ہو. داغ جو ہیں وہ مٹائے جا سکتے ہیں, عیب نکالے جا سکتے ہیں. کئی دفعہ ہم دوسروں کے عیب نکالتے ہیں, ہمیں خود کو بے عیب بنانا ہے, کیونکہ وہ ایک بے عیب بن رہا تھا اور بے عیب لوگوں کو چاہتا ہے. خیر اس کی بعد میں ڈیٹیل میں جائیں گے. 15 ورس میں لکھا, اور ہمارے خداوند کے تحمل کو نجات سمجھو, کہ اگر خدا نہیں آ رہا جلدی سے تو ایک ریزن ہے, صرف تیاری مکمل ہے ہماری نجات کے لیے. ہماری نجات کا کام کچھ ادھورا ہے, ہم نے اپنی نجات پر پوری توجہ نہیں دی ہے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم اور چیزوں کی طرف ڈسٹریکٹ ہو گئے. اور ایک اور بھی بات ہے, کچھ نئے لوگوں نے بھی نجات پانی ہے. اس آخری وقت کے اندر قوموں نے رول قدس کو حاصل کرنا ہے. سیکنڈ لیٹر رین جو ہے, پچھلی برسات جو ہے, اس نے قوموں کو برکت دینی ہے. ابراہیم کی برکت جو رول قدس کی ہے قوموں تک جانی ہے, اور خدا اپنے کلام میں پابند ہے. اس لیے لکھا ہے اس تحمل کو نجات سمجھو. اس کا مطلب ہے نجات ہی ایک ریزن ہے پوری دنیا کے لیے. میری اور
کسی اور شخص کی نجات ہی ریئل پرابلم ہے جس کی وجہ سے, یا پرابلم نہیں بلکہ کہنا چاہیے کہ نجات ہی ایک ایسا مین کام ہے جو مکمل نہیں ہوا, جس کے لیے خدا ٹھہرا ہوا ہے. اور لکھا چونکہ ہمارے پیارے بھائی پالوس نے بھی اس حکمت کے موافق جو اسے عنایت ہوئی تھی تمہیں یہی لکھا ہے, اور اپنے سب خطوں میں ان باتوں کو کیا ذکر کیا ہے, جن میں بعض باتیں ایسی ہیں جن کا سمجھنا مشکل ہے, یعنی کہ پال کے خطوط کو, اور جاہل اور بے قیام لوگ ان کے معنوں کو بھی صحیفوں کی طرح کھینچ تان کر اپنے لیے ہلاکت پیدا کرتے ہیں, یعنی کہ ان کو مس کوٹ کرتے ہیں, ان کی ٹرانسلیشنز کوئی اور کر لیتے ہیں اور ہلاکت پیدا کر لیتے ہیں. اور 17ویں آیت میں پطرس کہتے ہیں, پس اے عزیزو چونکہ تم پہلے سے آگاہ ہو اس لیے ہوشیار رہو تاکہ بے دینوں کی گمراہی کی طرف کھنچ کر اپنی مضبوطی کو نہ چھوڑو. بے دینوں کی طرف نہ دیکھنا شروع کر دو اور پھر اپنی مضبوطی کھو بیٹھو گے. اگر ہماری آنکھوں کے سامنے بے دین ہی ہیں ہر وقت رہتے, نہ کہ مقدس اور کامل لوگ, تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ہم مضبوطی ہماری خطرے میں جا سکتی ہے. اور 18ویں آیت میں لکھا ہے, بلکہ ہمارے خداوند اور منجی یسوع مسیح کے فضل اور عرفان میں بڑھتے جاؤ. اس کا مطلب ہے آپ خدا کے فضل میں اور اس کے نالج میں گرو کر سکتے ہیں, اور خدا گروتھ چاہتا ہے. فضل اینڈ نہیں ہو گیا. جتنا کام آپ کی زندگی میں خدا نے کیا ہے, خدا نے بریک نہیں لگا دی ہے, فل سٹاپ نہیں لگا دیا, بلکہ یہ برکت بڑھتی اور بڑھتی چلی جا رہی ہے. بڈھے ویلے بھی سب صادق میوہ دیندے رہیں گے. خدا گرو سے گرو کرتا چلا جائے گا. آپ جب تک اس زمین پر ہیں آپ بڑے ہوتے جائیں گے. جیوں لبنان دا سرو وادا او بھی وادا جائے گا. آمین. یہ ہے خدا کا پلان کہ ہم فضل میں ترقی کریں, ہم نالج میں ترقی کریں. ہمیں نالج سے پیار ہونا چاہیے, ہماری اسپرٹ نالج کے بغیر نہیں ہونی چاہیے. پھر خدا فضل کرتا چلا جاتا ہے. یہ میں آپ کو تعلیم نہیں دے رہا, یہ خدا کا روح ہے جو مجھے بھی تعلیم دے رہا ہے. ان ساری باتوں کے اندر مجھے بھی گرو کرنا ہے. اور لکھا ہے عرفان میں بڑھتے جو اسی کی تمجید اب بھی ہو اور ابد تک ہوتی رہے. لیکن میرے عزیزو, میں آپ کو بتاؤں کئی دفعہ ہم کچھ ایک ڈیسیژن لینے میں بڑی دیر کر دیتے ہیں اور نقصان اٹھاتے ہیں. یاد رکھیں فضل کا سورس یسوع مسیح ہے. جو ریئل سورس ہے وہ یسوع مسیح ہے. کیونکہ شریعت ہمیں موسیٰ کی معرفت آئی ہے, لیکن فضل اور سچائی ہمیں یسوع مسیح کی معرفت ملی ہے. اور اگر ہم یسوع مسیح کو حاصل نہیں کرتے, یعنی کہ یسوع مسیح پر ایمان نہیں لاتے, یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ نہیں مانتے, اس کا مطلب ہے ہم ڈائریکٹلی فضل کے روح کو ریجیکٹ کر رہے ہیں. دو باتیں لاسٹلی صرف میں کروں گا. جان چیپٹر 1 میں آئیے. جان چیپٹر 1 میں. Praise the Lord. Oh, praise the Lord. 10ویں آیت پڑھتا ہوں, یسوع مسیح کے بارے میں لکھا وہ دنیا میں تھا. جان چیپٹر 1 ورس 10. گاسپل آف جان چیپٹر 1 ورس 10 میں لکھا ہے وہ دنیا میں تھا, یعنی یسوع مسیح, اور دنیا اس کے وسیلے پیدا ہوئی اور دنیا نے اسے نہ پہچانا. وہ اپنے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا, لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا, یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں. پریز دی لارڈ. وہ نہ خون سے, نہ جسم کی خواہش ہے, نہ انسان کے ارادہ سے, بلکہ خدا سے پیدا ہوئے. اس کا مطلب ہے فضل ان لوگوں کی کہانی ہے جو خدا سے پیدا ہوتے ہیں. اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا, اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال. یوحنا نے اس کی بابت گواہی دی اور پکار کر کہا یہ وہی ہے جس کا میں نے ذکر کیا, جو میرے بعد آتا ہے وہ مجھ سے مقدم ٹھہرا کیونکہ وہ مجھ سے پہلے تھا. پریز دی لارڈ. کیونکہ اس کی معموری میں سے ہم سب نے پایا, اس کی فلنس میں سے ہم سب نے پایا. کیا پایا؟ گریس فار گریس, فضل پر فضل. اس لیے کہ شریعت و موسیٰ کی معرفت دی گئی, مگر فضل اور سچائی یسوع مسیح کی معرفت پہنچی. یہاں تک بہت ہے. شریعت موسیٰ کی معرفت دی گئی, مگر فضل اور سچائی یسوع مسیح کی معرفت پہنچی. تو جس کی معرفت کوئی چیز آئے گی, اگر ہم اس کو نہیں قبول کریں گے, اس پر ایمان نہیں لائیں گے,
تو جو کچھ وہ دینا چاہ رہا وہ کیسے حاصل ہوگا؟ سچائی اور فضل کیسے حاصل ہوگا؟ جتنوں نے یسوع مسیح کو رد کیا ہے انہوں نے فضل اور سچائی کو رد کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا کلام سچائی ہے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ یسوع مسیح کو رد کریں اور آپ کلام کو رد نہ کریں. آپ کو یہ دونوں ایک ہی ٹائم کرنے پڑیں گے. جب آپ کلام کو رد کریں گے یسوع مسیح رد ہوگا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کلام کو تو رد کرتے لیکن آپ کا یسوع مسیح سے بڑا پیار ہے. میرا جو ناقص علم بائبل کے بارے میں ہے، میں کوئی بہت بڑا تھیولوجین نہیں ہوں، لیکن میں جو سمجھا ہوں کہ میں یسوع مسیح کو اور کلام کو سیپریٹ نہیں کر سکتا. یہ سنونیمس ہے. کلام مجسم ہوا ہے اور ہمارے درمیان رہا ہے. اگر کلام میری زندگی میں ہے، یسوع میری زندگی میں ہے، خدا کا بیٹا میری زندگی میں ہے، اور یہی وے ہے آگے بڑھنے کا. عبرانیوں کے اندر چلتے ہیں 10ویں باب میں، ہیبروز چیپٹر 10. اب میں بتانا چاہتا ہوں کئی دفعہ فضل تو آیا ہوتا ہے لیکن ہم اس فضل کی قدر نہیں کرتے. ہو پریز دی لارڈ. خدا تیرا شکر. پریز دی لارڈ. 26 آیت میں لکھا ہے کیونکہ 26 ورس، ہیبروز چیپٹر 10 ورس 26. پریز دی لارڈ. کیونکہ حق کی پہچان حاصل کرنے کے بعد اگر ہم جان بوجھ کر گناہ کریں تو گناہ کی کوئی اور قربانی باقی نہیں رہی. ہاں، عدالت کا ایک ہولناک انتظار اور غضبناک آتش باقی ہے جو مخالفوں کو کھا لے گی. جب موسیٰ کی شریعت کا نام ماننے والا 2 یا 3 شخصوں کی گواہی سے بغیر رحم کیے مارا جاتا ہے تو خیال کرو وہ شخص کس قدر زیادہ سزا کے لائق ٹھہرے گا جس نے خدا کے بیٹے کو پامال کیا. کیسے؟ جان بوجھ کر گناہ کیا، خدا کے بیٹے کو پامال کیا، عہد کے خون کو جس سے وہ پاک ہوا تھا ناپاک جانا. بیٹے کو پامال کیا یعنی کہ اس کے اوپر سے گزرا. یہ پامال کا مطلب ہے کسی کے اوپر سے گزرنا. جی ہاں جی، یا ایگزیکٹلی. اور دوسرا، عہد کے خون کو جس سے وہ پاک ہوا تھا ناپاک جانا. نمبر 3، اور فضل کے روح کو، اسپرٹ آف گریس کو بے عزت کیا، ڈسپائٹ کیا. اس کا مطلب ہے جب ہمیں گناہوں سے نجات ملی ہے پھر ہمیں ڈرتے اور کانپتے ہوئے نجات کا کام کرتے چلے جانا چاہیے. اور فضل اسی لیے ہے کہ ہماری کمزوریوں میں زور بنے. جب کبھی آپ کو میرے عزیزو زندگی میں فیل ہو یہ بات میری زندگی میں خدا کو پسند نہیں، اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں اور کہیں خدا مجھے اس سے چھٹکارا دے، خدا مجھے اس سے رہائی دے. کبھی ان ہتھیاروں کو استعمال نہ کریں جو جسم کے ہیں، نہ ڈینائی کر دیں. نہیں نہیں نہیں، یہ نہیں. یاد رکھیں میں نے لاسٹلی 2 باتیں بتائی ہیں. ہمارے فضل کا سفر یسوع مسیح پر ایمان لانے سے شروع ہوتا ہے. جب ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اور کلام میں لکھا ہے ساری خلت کے سامنے انجیل کی بنیادی کو، مرکز 16 باب میں لکھا ہے جو کوئی ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا. اس کا مطلب ہے یسوع مسیح پر ایمان لانے کا مطلب ہے اس کے نام میں گناہوں کی معافی کا بپتزم، اور پھر ہم روح حاصل کرتے ہیں جو انعام میں ملتا ہے. اور یہی روح فضل کا روح ہے، اور یہی روح القدس آپ کے اندر فضل کی قدرت کو بڑھاوا دیتا ہے. اور یہ خدا کا ایک انتظام ہے کہ آپ چاہیں اس فضل کے روح میں ترقی کرتے چلے جائیں، اور آپ کے لیے برکتوں کے، روحانی برکتوں کے، جسمانی برکتوں کے خدا دروازے کھولتا چلا جائے گا. لیکن لاسٹ میں جو میں نے عبرانیوں 10 باب میں پڑھا ہے، میری آپ سے منت ہے، اور یہ میرے کان بھی سن رہے ہیں، کبھی جان بوجھ کر گناہ نہ کریں، کبھی جان بوجھ کر گناہ نہ کریں. جو چیز بھی خدا نے اس کتاب میں منع فرمائی ہے وہ میری زندگی کے لیے منع ہے. جو کچھ کلام میں خدا نے اس کو الاؤ کیا ہے وہ میرے لیے الاؤ ہے. خدا کی پسند میری پسند ہے، خدا کی ناپسند میری ناپسند ہے. اگر میں خدا کے ساتھ اس کی پسند اور ناپسند شیئر نہیں کرتا، اس کا مطلب ہے میں اس کے کلام سے پیار نہیں کرتا. اور جب میں اس کے کلام کو پیار نہیں کرتا، یسوع مسیح نے کہا اگر تم مجھ سے محبت رکھو گے پھر میرے حکموں پر عمل کرو گے. اور یہ حکم سخت نہیں ہے جب خدا کا فضل ہمارے ساتھ ہے. یہ بڑے سخت ہیں اگر ہم خود ٹرائی کرنا چاہتے ہیں. پرانے عہد کے لوگوں نے خود ہی ٹرائی کیا تھا، کوئی بھی کامل نہیں بن سکا، سب نے گناہ کیا اور خدا کے فضل سے محروم ہے.
لیکن میرے عزیزو خدا کے جلال سے محروم ہے، لیکن میرے عزیزو خدا نے ہمارے لیے ایک دروازہ کھولا ہے۔ اگر آپ یسوع مسیح پر آج تک ایمان نہیں لائے، میں آپ کی منت کرتا ہوں، توبہ کیجئے، یسوع مسیح پر ایمان لائیے اور اپنے گناہوں کی معافی کے لیے اس کے نام میں بپتزم لیجئے، اور وہ آپ کو روح القدس انعام میں دے گا، اور فضل کا سفر آپ کی زندگی میں شروع ہوگا، اور آپ فضل میں ترقی کرتے چلے جائیں گے، اور وہ آپ کو فتح در فتح سب سے پہلے آپ کے اپنے بدن پر دے گا، اور آپ کو حلیم اور فروتن بنائے رکھے گا، اور کبھی اپنی زندگی کے اندر بڑا بول نہ بولنے دیں۔ خدا کو نفرت ہے اونچی آنکھوں سے، جھوٹی زبان سے۔ خدا پراؤڈ کو ریزسٹ کرتا ہے۔ میں نے کہا ایگزیکٹلی وہی ورڈ جیمز کے اندر لکھا ہے جو ہمارے لیے لکھا ہے کہ ابلیس کا مقابلہ کرو وہ تم سے بھاگ جائے گا، اور انگلش میں لکھا ہے ریزسٹ دا ڈیول، وہی ورڈ، ایگزیکٹ ورڈ۔ اس لیے میرے عزیزو ہمیں خدا کی دوستی چاہیے، ہمیں خدا کا پیار چاہیے۔ اس لیے جب کبھی زندگی میں گریں جلدی سے اٹھ کھڑے ہوں۔ ہم سب کمزور ہیں، لیکن کبھی گناہ سے لپٹے نہ رہیں، کبھی گناہ کو پیار نہ کریں۔ ہمارے لیے خدا نے ایک اچھی جگہ رکھی ہے، نجات، ہمیشہ کی زندگی تک اس سفر کو آگے لے کے چلیں گے، جیسا ہم نے ٹائٹس میں پڑھا ہے، اور جیسا ہم نے رومن چیپٹر 5 کی لاسٹ ورس میں پڑھا ہے کہ یہ جو سفر ہے وہ راست بازی کے ذریعے ہمیشہ کی زندگی تک جائے گا۔ فضل راست بازی کے ذریعہ خداوند یسوع مسیح کے وسیلے ہمیشہ کی زندگی تک لے کے جاتا ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔ آئیے اپنے سروں کو جھکاتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ باپ آسمانی، ہم تیرے شکر گزار ہیں اس مبارک اور سندر گھڑی کے لیے، اس پیارے وقت کے لیے، تیرے فضل کی ان خوبصورت باتوں کے لیے جو تیرے روح کی، تیری کتاب کی، تیرے مقدس کلام کی باتیں ہیں، ہماری زندگیوں میں، ہمارے دلوں میں جگہ پائے اور تجھے عزت اور جلال ملے۔ میری منت ہے جتنے مجھے سنتے اور دیکھتے ہیں، مجھ سمیت خدا، میری منت ہے خدا، ہمیں اس لائق کر کہ اس ہمیشہ کی زندگی پر قبضہ کریں جس کے لیے تو نے ہمیں اوپر بلایا ہے، اور کبھی گناہ ہماری فانی بدن میں بادشاہی نہ کرے۔ ہاں خدا، ہم قرضدار تو ہیں مگر جسم کے نہیں ہیں کہ اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ ہمیں روح القدس کی ڈائریکشن میں چلنے کا فضل دے۔ تیرا کلام کہتا ہے جتنے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں۔ یہ فضل ہمیں ہدایت دیتا ہے روح القدس کے وسیلے کہ ہم تیری مرضی کو پورا کریں۔ میرے ایک بیٹے بیٹی کو، میرے بھائی بہن کو، بزرگ کو، ایک کو بلیس کر۔ اگر کوئی بیمار ہے اس وقت اس خداوند لائیو براڈ کاسٹ کے سامنے، یا بعد میں کبھی کوئی بیمار بیٹھے گا، خداوند تیرے یسوع نام کے اندر ہیلنگ کو ریلیز کرتے ہیں، سالویشن کو ریلیز کرتے ہیں، اور خدا فیتھ کو ریلیز کرتے ہیں، ہولی اسپرٹ کی ترقی کو ریلیز کرتے ہیں، جس سے نعمتیں اور برکتیں زندگیوں میں جاری ہوں۔ بڑی برکت دے۔ سارا جلال تجھ خدا قدوس کو دیتے ہیں، یسوع کے نام میں، آمین آمین۔ گاڈ بلیس یو۔